یہ بنیادی چیز تھی جس کے لیے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو بنیادی آئین ہے میں ان کے لکھنے والوں میں شامل ہوں۔ ہم نے یہ بات اس وقت بھی سامنے رکھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف ایک رول ماڈل ہوگا، اور یہ بتدریج پاکستان تحریک انصاف بد سے بدتر ہوتی گئی اور یہاں اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹرشپ بنتی گئی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک تازہ ترین قبضہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے مارچ اپریل 2022 سے، آپ کے پاس 1.5 سال تھا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کیوں نہیں کرائے؟ آپ نے ورکروں کو ان کے بنیادی آئینی حقوق سے کیوں محروم کیا؟ اور جب الیکشن کمیشن نے آپ کو دوبارہ موقع دیا 23 نومبر کو کہ آپ 20 دنوں میں ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، آپ نے اتنا بڑا ناٹک کیوں رچایا؟ آپ نے لوگوں کے آنکھوں میں خواب کیوں دھولی کہ آپ نے یہ ایک ایسی جگہ الیکشن کرائی جس کی لوکیشن تک خفیہ رکھی گئی، جس میں ہم فاؤنڈنگ ممبر، میں خود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا 1 دسمبر کو، اور میں نے ان سے کہا مجھے کاغذات نامزدگی دیے جائیں، میں نے ان سے کہا مجھے الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں، میں نے ان سے کہا کہ یہ ووٹر لسٹ جو ہے یہ 3 چیزیں ہمیں مہیا کی جائیں، ہم اس الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کسی عہدے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہم یہ جمہوری آئینی حق قائم کرنا چاہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آئیں اور ڈنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں اور چند لوگوں یا خاندانوں کے لیے اقتدار کی سیڑھی بنے۔ یہ ہے وہ بنیادی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم نے 2014 میں نے آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا، میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا، میرے تمام الزامات ثابت ہوئے اور اس پہ ابھی کارروائی ہونا باقی ہے۔ آج بھی اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اس حوالے سے کہ جو میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ ان کے اپنے منہ سے آپ نے سن لیا کہ اس کی نفی ہو گئی۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں۔ ہم یہ بادشاہت کی سیاست اور یہ جو قبضہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو اقدامات ہم نے اٹھائے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم موجود تھے آج، یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک مرض، ایک کینسر جسم میں پھیل جائے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ سرجری کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مریض جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بن چکا ہے یہ تو تالنا ہو جائے گا، اس میں طاقت آ جائے گی اور یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی سیاست کے لیے اپنا وہ کردار ادا کرے گا جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ کون سے الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں آپ؟ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تو الیکشن کروا دیں صحیح، پھر اس کے بعد قومی الیکشن بھی کر دیں۔ سر سپریم کورٹ نے آپ نہیں، میں نے کہا پی ٹی آئی نے تو مجھے کاغذات ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی کے کاغذات سر سپریم کورٹ نے آپ سے فاؤنڈنگ ممبر کا ثبوت مانگا کہ آپ واقعی ثابت کریں کہ فاؤنڈر ممبر ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت تو آج سپریم کورٹ کے سامنے سر ڈاکومنٹڈ دیں گے نا؟ جی میں یقیناً دوں گا۔ جہاں تک جو بنیادی آئین بنا تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، اس میں حامد خان اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، اس میں میرا نام ہے، وہ جو پہلا آئین پاکستان تحریک انصاف کو بنا، اس کے علاوہ جو شواہد ہے وہ بھی دیں گے۔ لیکن اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے آج جو سپریم کورٹ میں جو وکیل تھے حامد خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے سوال میں کہا کہ ہاں یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ بہت شکریہ۔